السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آپ کو حج کے فرائض اور واجبات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے میں نے حج کے لغوی اور شرعی معنی بیان کیے تھے، اور کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے اور عورت کب حج پر جا سکتی ہے، یہ ساری باتیں بالتفصیل میں نے بیان کر دی تھی۔ اگر یہ باتیں سننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے حج کے فرائض کتنے ہیں اور حج کے واجبات کتنے ہیں۔ تو جی یاد رکھیے گا، حج کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض الاحرام، احرام باندھنا، یہ حج کا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض جو حج کا ہے وہ ہے طواف الزیارتی، طواف زیارت کرنا۔ یہ حج کے 3 فرض ہیں۔ باقی حج کے واجبات کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حج کے جو واجبات ہیں وہ 11 واجبات ہیں۔ پہلا واجب حج کا الوقوف بالمزدلفہ، مزدلفہ میں ٹھہرنا، وقوف کرنا، بعد طلوع الفجر من یوم النحر، 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر کے بعد۔ جب 10 ذی الحجہ کا طلوع فجر ہو جائے تو اس کے بعد مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے، یہ حج کا پہلا واجب۔ اور دوسرا واجب السعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، میلین اخضرین کے درمیان مردوں کے لیے دوڑنا اور عورتوں کے لیے اپنی حیت پر چلنا، یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔ اور حج کا تیسرا جو واجب ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنا، تینوں جمرات کو، جی جو تینوں جمرات ہیں ان کو کنکریاں مارنا، یہ حج کا تیسرا واجب ہے۔ اور چوتھا واجب وطواف الصدر للآفاقی، آفاقی کے لیے طواف صدر کرنا، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدود حرم میقات سے باہر رہنے والے لوگ ہیں، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے طواف صدر کرنا بھی واجب ہے، یہ حج کا چوتھا واجب۔ اور حج کا 5واں واجب الحلق او التقصیر، حلق کرانا یعنی بال بالکل مڈوا دینا یا قصر کروانا، یہ بھی واجب ہے، پورے کے برابر بال کٹوانا یا اسی طریقے سے حلق کروانا پورے سر کا یا سر کے چوتھے حصے کا، یہ بھی واجب ہے، یہ حج کا 5واں واجب ہے۔ اور حج کا 6واں واجب جو ہے وہ ہے ومد الوقوف بعرفۃ الی الغروب، میدان عرفات میں جب سورج ڈھل جائے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے، یہ حج کا 6واں واجب ہے۔ اور حج کا جو 7واں واجب ہے وہ ہے جو لوگ قارن ہیں، جنہوں نے حج قران کیا یا جنہوں نے حج تمتع کیا ہے، ان کے لیے ہدی کو ذبح کرنا، ہدی کو ذبح کرنا یہ حج کا 7واں واجب ہے۔ اور حج کا 8واں واجب یہ ہے مفرد آدمی ہو تو اس کے لیے پہلے کیا کرنا ہے، جمرات کو، شیاطین کو کنکریاں مارنی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کروانا ہے۔ ترتیب کو مد نظر رکھنا بھی واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا حج افراد کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کا حج تمتع ہو یا حج قران ہو تو ان کے لیے بھی ترتیب ہے، پہلے شیاطین کو کنکریاں مارنی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد کیا کرنا ہے، جانور ہدی کا اس کو ذبح کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر حلق یا قصر کروانا، تو یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ بہرحال مفرد کے لیے بھی واجب اور اسی طرح قارن کے لیے بھی واجب اور متمتع حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی واجب ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، حج افراد کرنے والا ہے تو پہلے اس نے شیاطین کو کنکریاں مارنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے حلق یا قصر کروانا ہے، کیونکہ اس پر دم شکر تو ہوتا نہیں ہے۔ دم شکر جو ہے وہ حج قارن پر ہوتا ہے، حج قران کرنے والے پر ہوتا ہے یا حج تمتع کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں نے حج قران کیا ہے یا حج تمتع کیا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ترتیب واجب ہے، پہلے شیاطین کو کنکریاں مارنا، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہدی کو ذبح کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پر کیا کرانا ہے، حلق کرانا ہے یا قصر کرانا ہے، یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ حج کا 9واں واجب وَأَدَاءُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِي يَوْمٍ مِّنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، جی طواف زیارت کو جو ادا کرنا ہے ہم نے ایام نحر میں سے کسی ایک دن میں کرنا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک طواف زیارت کرنا،
یہ ان میں سے کسی وقت میں آپ 10 ذی الحجہ کو کر لیں، 11 ذی الحجہ کو کر لیں، یا 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت کر لیں، تو ان دنوں کے اندر طواف زیارت کرنا واجب ہے۔ تو یہ حج کا 9واں واجب ہے کہ طواف زیارت کو ایام نحر میں سے کسی ایک دن میں ادا کرنا، یہ حج کا 9واں واجب ہے۔ اور حج کا جو 10واں واجب ہے وہ ہے کہ جو آپ نے حلق کروانا ہے یا اسی طریقے سے قصر کروانا ہے تو وہ حرم ہی کے اندر کروائیں۔ حرم ہی کے اندر کروانا بھی حلق یا قصر واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی حرم سے باہر جا کر حلق کروائے گا یا قصر کروائے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو جو حج کا 10واں واجب ہے وہ ہے حلق یا قصر، کہاں؟ حدود حرم میں، حدود حرم کے اندر حلق کروانا یا قصر کروانا، یہ حج کا 10واں واجب ہے۔ حج کا جو 11واں واجب ہے وفی ایام النحر، اور اسی طریقے سے ایام نحر کے اندر یہ حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے۔ اگر ایام نحر گزر گئے یعنی 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر اس نے حلق کروایا یا قصر کروایا تب بھی اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جی حج کے کیا تھے؟ واجبات تھے۔ میں نے حج کے واجبات بھی آپ کو بتا دیے، 11 واجب ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک واجب بھی چھوٹ جائے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ تو حج کے فرائض کتنے ہیں؟ حج کے 3 فرائض، اور حج کے واجبات کتنے ہیں؟ وہ حج کے واجبات 11 ہیں۔ حج کی جو ہے وہ 7 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت طواف قدوم، مفرد جو حج افراد کرنے والا ہے، آفاقی ہے، اس کے لیے طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حج قران والا ہے، جس نے حج قران کرنا ہے، اس کے لیے بھی طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے۔ یہ کیا طواف قدوم کیا ہوتا ہے، طواف صدر کیا ہوتا ہے، تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ طواف قدوم مفرد آدمی کے لیے جس نے حج افراد کرنا ہے اس کے لیے بھی طواف قدوم سنت ہے، اور اسی طریقے سے جس نے حج قران کرنا ہے اس کے لیے بھی طواف قدوم سنت ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ سنت الرمل والاستباع فی طواف ینوی بعدہ السعی بین الصفا و بین المروہ، حج کے اندر رمل کرنا، اور اسی طریقے سے رمل کہتے ہیں حج کے پہلے 4 چکروں میں پہلوان کی طرح کندھے ہلا کر چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے استباع پورے چکروں میں استباع کرنا، حج کے جو طواف کے تمام چکر ہیں 7 کے 7 چکروں میں استباع کرنا۔ استباع دائیں کندھے کو کھلا رکھنا ہوتا ہے، بغل کے نیچے سے کپڑا لے کر بائیں کندھے پر ڈالنا ہوتا ہے، اس کو استباع کہا جاتا ہے۔ یہ استباع بھی سنت ہے، لیکن کب ہے؟ یہ اس طواف میں ہے جس کے بعد آدمی کا صحیح کرنے کا ارادہ ہو، صفا مروہ کی صحیح کرنے کا ارادہ ہو، تو اس میں رمل بھی سنت اور استباع بھی سنت ہے۔ تو وہ طواف جس کے بعد صحیح کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس میں پھر جو ہے نا یہ چیزیں سنت نہیں ہیں۔ تو یہ حج کی دوسری سنت بھی بیان کر دی کہ رمل کرنا اور استباع کرنا، ایسے طواف میں جس کے بعد کس کا ارادہ ہو؟ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا ارادہ ہو۔ اور حج کی جو تیسری سنت ہے وہ ہے والذهاب الى منى یوم الترویہ والمبیت بها فی اللیلۃ الآتیہ، وہ ہے جی 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف جانا۔ کب جانا؟ 8 ذی الحجہ کو مینا جانا، یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے آنے والی رات بھی مینا میں گزارنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو سمجھ آ گیا؟ 8 ذی الحجہ کو کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے، مینا جانا یہ سنت ہے۔ اور یہ تیسری سنت تھی۔ چوتھی سنت جو ہے حج کی ہے وہ ہے والخروج من منى الى عرفات بعد ارتفاع الشمس من یوم عرفہ، مینا سے نکلنا میدان عرفات کی طرف۔ مینا سے میدان عرفات جانا ہے، جانا کب ہے؟ بعد ارتفاع الشمس من یوم عرفہ، عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کے دن جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت مینا سے نکل کر کس کی طرف جانا؟ عرفات کی طرف جانا، یہ سنت ہے۔ یہ کیا کرنا؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ حج کی چوتھی سنت ہے۔ اور حج کی جو 5ویں سنت ہے وہ ہے والمبیت بالمزدلفہ لیلۃ یوم النحر،
10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا یہ بھی سنت ہے یہ حج کی 5ویں سنت ہے۔ اور حج کی 6ٹھی سنت والغسل فی عرفات، میدان عرفات میں غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ حج کی 6ٹھی سنت ہے۔ اور حج کی آخری اور 7ویں جو سنت ہے وہ ہے والمبیت فی منن لیالی ایام النحر، ایام نحر یعنی 10، 11، 12 یہ راتیں مینا میں گزارنا، یہ راتیں کہاں گزارنا؟ مینا میں گزارنا یہ بھی سنت ہے۔ تو حج کے فرائض 3 اور حج کے واجبات 11 اور حج کی سنتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار بیت اللہ شریف کے چکر لگانے کی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ پھر انشاءاللہ آگے میقات اور احرام، کہاں سے احرام باندھنا ہے، اس کی جگہ کون سی ہیں، انشاءاللہ یہ تیسری ویڈیو میں یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔